پیش خدمت ہے کہانی سردار جادوگر۔ شہزادہ احمد اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار ملک سیطان جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے محافظ تھے، جو کچھ تو گھوڑوں پر سوار تھے اور کچھ نیزے لیے اس کے ساتھ پیدل سفر کر رہے تھے۔ ان محافظوں کی تعداد 10 تھی، جن میں سے 5 پیدل تھے اور 5 گھوڑوں پر سوار تھے۔ شہزادہ احمد ملک سام کا ایک بہادر، نڈر اور بے حد ذہین شہزادہ تھا۔ وہ نہ کبھی کسی خطرے سے گھبرایا تھا اور نہ ہی کبھی وہ کسی معاملے میں پریشان ہوا تھا۔ شہزادہ احمد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ملک سام کے بادشاہ نے شہزادہ احمد کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا تھا۔ وہ بہترین اتالیق کی زیر نگرانی زبردست تلوار زن، تیر انداز، نیزہ باز اور گھڑ سوار بن چکا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو ملک سام کے میدانوں میں کوئی ایسا جوان نہیں تھا جو شہزادہ احمد کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ شہزادہ احمد اپنے باپ کی طرح بے حد نیک دل، رعایا پرور اور رحم دل تھا۔ بہادر ہونے کے باوجود اس نے آج تک کسی کمزور پر اپنی بہادری کا رعب نہیں جمایا تھا۔ اس کی تلوار جب بھی اٹھی تھی، ہمیشہ ظالموں کے خلاف ہی اٹھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ملک سام کی رعایا جہاں اپنے بادشاہ کی خیر خواہ تھی، وہاں وہ شہزادہ احمد کو بھی بے حد پسند کرتی تھی۔ شہزادہ احمد کو جب بھی پتہ چلتا کہ کوئی ظالم کسی مظلوم پر بلا وجہ ظلم کر رہا ہے تو وہ اس ظالم کا سر قلم کرنے کے لیے اکیلا ہی نکل کھڑا ہوتا تھا۔ جب تک اس کی تلوار اس ظالم کے خون سے سرخ نہیں ہو جاتی تھی، شہزادہ احمد کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ملک سیطان کی طرف جاتے ہوئے وہ پہلی بار اپنے ساتھ 10 محافظ لے جا رہا تھا۔ اسے ملک سیطان کے ایک مخبر نے اطلاع دی تھی کہ ملک سیطان کی شہزادی ساسانہ کو جادوگروں کے ایک گروہ نے اغوا کر لیا ہے۔ ان جادوگروں کا ایک سردار تھا جس کا نام کاشول جادوگر تھا۔ وہ بے حد بے رحم، ظالم اور سفاک جادوگر تھا۔ اس جادوگر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر ماہ کسی نہ کسی ملک کی شہزادی کو اغوا کر کے لے جاتا تھا اور پھر اس سے زبردستی شادی کر لیتا تھا۔ پھر وہ اس شہزادی کو 10 دن اپنے پاس رکھتا تھا اور 10 دن بعد اس شہزادی کو ہلاک کر کے اس کا خون پی جاتا تھا۔ شہزادہ احمد کو کاشول جادوگر کے بارے میں شاہی محل کے مشہور و معروف شاہی نجومی نے بتایا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی تھی۔ شاہی نجومی خود شہزادہ احمد کے پاس آیا تھا اور اس نے شہزادہ احمد کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ کاشول جادوگر یہ سب کچھ اپنے جادوگر دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے جادوگر دیوتا نے کاشول جادوگر سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کاشول جادوگر 10 ملکوں کی شہزادیوں کو اغوا کرے گا، ان سے شادی کرے گا اور ہر 10 روز بعد وہ اسے ہلاک کر کے اس کا خون پی جائے گا اور شہزادیوں کے کٹے ہوئے سر اس کے قدموں میں لا کر رکھے گا، تو جادوگر دیوتا اس سے خوش ہو کر اسے پوری دنیا کے جادوگروں کا سب سے بڑا سردار جادوگر بنا دے گا۔ شاہی نجومی نے شہزادہ احمد کو بتایا تھا کہ کاشول جادوگر اب تک 9 ملکوں کی شہزادیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اب جیسے ہی وہ 10ویں شہزادی ساسانہ کو ہلاک کر کے اس کا کٹا ہوا سر جادوگر دیوتا کے بت کے قدموں میں رکھے گا، جادوگر دیوتا اس سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اسے ساری دنیا کے جادوگروں کا سردار بنا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہی نجومی نے شہزادہ احمد کو یہ بھی بتایا کہ 10 شہزادیوں کا خون پینے کے بعد کاشول جادوگر چونکہ خونا شام بن چکا ہے، اس لیے وہ اپنی یہ عادت کبھی ترک نہیں کرے گا۔ بڑا سردار بننے کے بعد وہ ہر روز اپنی جادوئی طاقتوں کو برقرار رکھنے کے لیے نوجوان لڑکیوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پیتا رہے گا، چاہے وہ لڑکی کسی ملک کی شہزادی ہو یا عام لڑکی۔ شاہی نجومی کی باتیں سن کر شہزادہ احمد غصے سے کھول اٹھا تھا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ظالم اور خونہ شام جادوگر کو بے گناہ اور معصوم لڑکیوں پر اور ظلم نہیں کرنے دے گا۔ وہ جا کر کاشول جادوگر اور اس کے تمام ساتھی جادوگروں کو ہلاک کر دے گا جو ملک سیطان کی پہاڑیوں کے دامن میں کہیں رہتا تھا۔ اس جادوگر نے پہاڑیوں کے دامن میں اپنے لیے ایک جادوئی قلعہ بنا رکھا تھا
جہاں ہر وقت اس کے ساتھ جادوگر اس کی حفاظت پر مامور رہتے تھے، اور اگر غلطی سے بھی کوئی انسان اس طرف چلا جائے تو وہ جادوگر محافظ اس انسان کو جادو کے زور سے ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دیتے تھے۔ شاہی نجومی نے شہزادہ احمد کو یہ بھی بتایا تھا کہ کاشول جادوگر اور اس کے گروہ کو ہلاک کرنے کے لیے وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکے گا، اسے اپنے ساتھ 10 محافظوں کو لے جانا پڑے گا۔ ان سب کو پہلے کاشول جادوگر کے محافظوں کو ہلاک کرنا پڑے گا، اس کے بعد شہزادہ احمد کاشول جادوگر کو ہلاک کر سکتا ہے۔ کاشول جادوگر کے محافظوں کو انہیں جادوئی قلعے کے باہر ہی ہلاک کرنا ہوگا، اور جب کاشول جادوگر جادوئی قلعے میں اکیلا رہ جائے گا تب شہزادہ احمد اکیلا اس جادوئی قلعے میں چلا جائے گا۔ کاشول جادوگر اس کا بھرپور مقابلہ کرے گا اور اس پر جادوئی وار بھی کرے گا، جس سے شہزادہ احمد کو اپنی ذہانت اور ہمت سے خود کو بچانا ہوگا، اور یہ سارا کام شہزادہ احمد اور اس کے ساتھیوں کو کاشول جادوگر کی 10ویں شادی سے پہلے کرنا ہوگا۔ اگر کاشول جادوگر نے شہزادی ساسانہ سے شادی کر لی تو شہزادہ احمد اور اس کے ساتھی کاشول جادوگر اور اس کے محافظوں کو کسی صورت میں ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ شہزادی ساسانہ سے شادی کرنے کے بعد نہ صرف کاشول جادوگر کی جادوئی طاقتوں میں اضافہ ہو جائے گا، بلکہ ان کے محافظ جادوگر بھی بے پناہ طاقتور ہو جائیں گے۔ اس لیے اس جادوگر کا ہلاک ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ سن کر شہزادہ احمد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جادوگر کو ہلاک کرنے ضرور جائے گا، چاہے اس کے لیے اسے آگ کے سمندر سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ شاہی نجومی نے شہزادہ احمد کو ایک تلوار اور ایک خنجر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تلوار اور خنجر اس کے دادا کے ہیں، جو اپنے زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ اس تلوار اور خنجر پر انہوں نے دم کر رکھا ہے، اس لیے جب تک خنجر اور تلوار شہزادے کے پاس رہیں گے، سردار جادوگر اور اس کے محافظوں کا اس پر اور اس کے ساتھیوں پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ شہزادہ احمد نے تلوار اور خنجر لے لیا اور اپنے ساتھ 10 محافظوں کو لے کر سردار جادوگر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا وہ ملک سیطان کے شمالی پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا۔ پہاڑیوں کے دامن میں اسے ایک اونچے ٹیلے پر ایک بہت بڑا قلعہ دکھائی دیا۔ قلعہ دیکھتے ہی شہزادہ احمد نے فوراً میان سے تلوار کھینچ لی اور پھر وہ تلوار لہراتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قلعے کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر شہزادہ احمد قلعے کی طرف بڑھ رہا تھا، ادھر پائیں باغ میں سرخ کپڑوں میں ملبوس شہزادی ساسانہ کے سامنے اس کا بوڑھا باپ کھڑا تھا، جو اصل میں کاشول جادوگر تھا۔ کاشول جادوگر نے جادو کے زور سے شہزادی ساسانہ کے باپ کا روپ بھر رکھا تھا، اور وہ اسے بڑی محبت سے سمجھا رہا تھا کہ وہ کاشول جادوگر سے شادی کر لے۔ اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر شہزادی ساسانہ بے حد خوش ہوئی تھی، لیکن جب اس کے باپ نے کہا کہ وہ کاشول جادوگر سے شادی کر لے تو شہزادی ساسانہ کا چہرہ بجھ گیا۔ کاشول جادوگر، جو شہزادی ساسانہ کا باپ بنا ہوا تھا، شہزادی کو کہہ رہا تھا کہ اگر اس نے کاشول جادوگر سے شادی سے انکار کر دیا تو کاشول جادوگر غصے میں آ جائے گا۔ وہ بہت بڑا جادوگر ہے، اگر اس نے جادو کیا تو وہ سارے شیطان کو ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر دے گا۔ اپنے باپ کو اس قدر دکھی دیکھ کر شہزادی ساسانہ بے اختیار رونے لگی تھی، اور آخر کار اس نے اپنے باپ کی بات مان لی۔ جیسے ہی اس نے کاشول جادوگر سے شادی کرنے کی حامی بھری، کاشول جادوگر خوشی سے اچھل پڑا اور وہ اچانک شہزادی کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اسے اس طرح سے غائب ہوتے دیکھ کر شہزادی ساسانہ بری طرح سے چونک پڑی تھی۔ قلعے کو دیکھ کر شہزادہ احمد نے گھوڑا روک لیا۔ اسے گھوڑا روکتے دیکھ کر اس کے ساتھی بھی رک گئے۔ کیا بات ہے شہزادہ حضور، آپ نے گھوڑا کیوں روک لیا ہے؟ اس کے ایک ساتھی بہرام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں حیران ہو رہا ہوں بہرام، شہزادہ احمد نے کہا۔ حیران؟ وہ کیوں شہزادہ حضور؟ بہرام نے شہزادہ احمد کی بات سن کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاہی نجومی نے کہا تھا کہ قلعے کے باہر ہر وقت کاشول جادوگر کے محافظ جادوگروں کا
पहरा रहता है, जो इस तरफ आने वाले इंसानों को एक लम्हे में जलाकर भस्म कर देते हैं। यहाँ किला तो है, मगर मुझे दूर दूर तक किसी इंसान या किसी जादूगर का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा। शहजादा अहमद ने कहा। ओ हाँ, ये तो है, बहराम ने असबात में सर हिलाकर कहा। हो सकता है शहजादा हजूर, वो इस वक्त आराम करने के लिए किले में चले गए हों। बहराम के दूसरे साथी ने कहा। हाँ, हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी एक मुहाफिज को तो होना चाहिए था। शहजादे ने कहा। मुहाफिज जादूगरों का यहाँ ना होना हमारे लिए नेक शगुन है शहजादा हजूर। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाकर फ़ौरन किले पर हमला कर देना चाहिए। बहराम ने शहजादा अहमद को मशवरा देते हुए कहा। बहराम ठीक कह रहा है शहजादा हजूर, किले का फाटक भी खुला हुआ है, हम फ़ौरन अंदर चले जाते हैं। मुहाफिज जादूगर अगर अंदर हुए भी तो वो बेफिक्र और लापरवाह होंगे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहराम के दूसरे साथी कासिम ने कहा। क्या तुम हमले के लिए तैयार हो? शहजादा अहमद ने उन सब की तरफ मुड़कर देखते हुए पूछा। जी हाँ शहजादा हजूर, हम तैयार हैं, मुहाफिजों ने यक ज़बान होकर कहा। तो ठीक है, आओ, शहजादा अहमद ने तलवार लहरा कर कहा। उसने फ़ौरन घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा अभी 2 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि अचानक शहजादा अहमद ज़ोरदार धमाके से नीचे आ गिरा। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसके नीचे से यकलख्त घोड़ा निकल गया हो। तलवार भी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी थी। वो बौखलाकर उठा तो उसे अपने घुड़सवार साथियों की चीखें सुनाई दी और फिर उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उसका घोड़ा अचानक जलकर राख बन गया था, इसलिए वो इस तरह नीचे आ गिरा था। उसके साथी भी जिन घोड़ों पर सवार थे वो भी जल जल कर राख बन रहे थे, जिससे उसके साथी उलट उलट कर नीचे गिर रहे थे। ये क्या हो गया शहजादा हजूर, हमारे घोड़े? बहराम ने बेहद बौखलाए हुए लहजे में कहा। शहजादा अहमद ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो उठकर तेजी से अपनी तलवार की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तलवार तक पहुंचता, अचानक तलवार वहां से गायब हो गई। तलवार इस तरह गायब होते देखकर शहजादा अहमद ठिठक कर रुक गया। ये क्या, मेरी तलवार? शहजादा अहमद ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। उसी लम्हे उसके साथियों के हाथों में मौजूद उनके नेज़े और तलवारें भी गायब हो गईं। शहजादा हजूर, हमारे हथियार? बहराम ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। शहजादा अहमद तेज़ी से पलटा और फिर अपने साथियों के हाथों से उनके नेज़े गायब देखकर उसका रंग उड़ गया। ये सब क्या हो रहा है? शहजादा अहमद ने परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। उसी लम्हे उनके इर्द गिर्द यके बाद दीगरे कई झमाके हुए और वहाँ बदशक्ल और खौफनाक जादूगर नमूदार हुए। उन जादूगरों की तादाद 20 थी। उनके हाथों में नेज़े और तलवारें थीं। उन्होंने फ़ौरन शहजादा अहमद और उसके साथियों को घेर लिया। उन जादूगरों को इस तरह वहाँ नमूदार होते देखकर शहजादा अहमद और उसके साथी और ज़्यादा घबरा गए। कौन हो तुम? शहजादा अहमद ने एक जादूगर की तरफ पलटते हुए कहा। मैं बताता हूँ शहजादा अहमद। अचानक शहजादा अहमद को एक तेज़ और सर्द आवाज़ सुनाई दी और फिर अचानक उसके सामने एक स्याह लिबास वाला खौफनाक जादूगर नमूदार हो गया। उस जादूगर का रंग स्याह था, उसके बाल सफ़ेद थे, आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थीं। जादूगर के हाथ में स्याह रंग की एक हड्डी थी जिसके दोनों सिरे गोल थे। तुम कौन हो? शहजादा अहमद ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। काशोल जादूगर, बूढ़े ने कहा तो उसकी बात सुनकर शहजादा अहमद और उसके साथी बुरी तरह से चौंक पड़े। काशोल जादूगर? तुम काशोल जादूगर हो? शहजादा अहमद ने उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। हाँ, मैं ही काशोल जादूगर हूँ जिसे तुम और तुम्हारे साथी हलाक करने के लिए आए हो। काशोल जादूगर ने भयानक अंदाज में कहा। ओह, तो तुम्हें पता था कि हम तुम्हें और तुम्हारे मुहाफिजों को हलाक करने के लिए आए हैं? शहजादा अहमद ने जबड़े भींचते हुए कहा। हाँ, मैंने तिलिस्मी गोले में तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इस तरफ आते देख लिया था। मुझे ये भी मालूम हो गया था
کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں ایک کراماتی تلوار تھی جو میرے محافظوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے محافظ جادوگروں کو غائب کر دیا تھا۔ اس تلوار کی وجہ سے ہمارا چونکہ تم پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں تم سے وہ تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے قلعے کے گرد ایک جادوئی حصار بھی بنا رکھا ہے۔ تم جیسے ہی اس حصار میں آئے، تمہارے گھوڑے خود بخود جل کر راکھ بن گئے اور تمہارے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ان کے ہتھیار بھی غائب ہو گئے۔ اب تم اور تمہارے ساتھی بے دست و پاں ہیں شہزادے۔ اب تم میرے اور میرے محافظ جادوگروں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تم سب میرے رحم و کرم پر ہو۔ میں چاہوں تو تمہیں اور تمہارے سارے ساتھیوں کو ایک لمحے میں ہلاک کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں تم کو سیاہ زندان میں قید کر دوں گا۔ اس زندان کے تمام راستے بند ہیں، وہاں نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی۔ تم سب اس زندان میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ کاشول جادوگر بغیر رکے کہتا چلا گیا، تم ایسا نہیں کر سکتے کاشول جادوگر۔ اگر تمہیں اپنی طاقتوں پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ شہزادہ احمد نے غصیلے لہجے میں کہا، میں تمہارا مقابلہ ضرور کرتا شہزادے، لیکن آج میرے پاس اس فضول کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ ملک سیتان کی شہزادی ساسانہ نے مجھ سے شادی کرنے کا اقرار کر لیا ہے۔ آج رات میری اس سے شادی ہونے والی ہے اور مجھے اپنی شادی کی تیاریاں کرنی ہیں۔ کاشول جادوگر نے کہا، کیا کہا؟ شہزادی ساسانہ نے تم سے شادی کرنے کی حامی بھر لی ہے؟ شہزادہ احمد نے چونک کر کہا، ہاں، وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کاشول جادوگر نے کہا تو شہزادہ احمد نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ بہرام، اچانک شہزادہ احمد نے بہرام سے مخاطب ہو کر کہا، جی شہزادہ حضور۔ بہرام نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا تم سب سیاہ زندان میں جا کر وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہونا چاہتے ہو؟ شہزادہ احمد نے کہا، نہیں شہزادہ حضور، ہم ایسا نہیں چاہتے۔ بہرام نے کہا، تو پھر کیا سوچ رہے ہو؟ حملہ کرو ان پر۔ شہزادہ احمد نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر کاشول جادوگر اور اس کے ساتھی چونک پڑے اور پھر دوسرے لمحے شہزادہ احمد کے ساتھی محافظ جادوگروں کے ہاتھوں میں ہتھیاروں کی پرواہ کیے بغیر ان پر جھپٹ پڑے۔ شہزادہ احمد نے بھی یکلخت کاشول جادوگر پر چھلانگ لگا دی تھی۔ کاشول جادوگر اور اس کے محافظ جادوگروں کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ شہزادہ احمد اور اس کے ساتھی ان کے پاس موجود ہتھیاروں کی پرواہ کیے بغیر ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ خود کاشول جادوگر کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ شہزادہ احمد اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ شہزادہ احمد نے زوردار لات مار کر کاشول جادوگر کو نیچے گرا لیا تھا اور اس نے شاہی نجومی کا دیا ہوا خنجر نکال کر اچانک کاشول جادوگر کی گردن پر رکھ دیا۔ اس خنجر کو دیکھ کر کاشول جادوگر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ تلوار کے ساتھ تمہارے پاس کراماتی خنجر بھی تھا؟ کاشول جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں، اس خنجر کی موجودگی میں تم اور تمہارے ساتھی ہم پر جادو نہیں چلا سکتے کاشول جادوگر۔ شہزادہ احمد نے غرا کر کہا۔ اسی لمحے کاشول جادوگر نے شہزادہ احمد کو زوردار دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ احمد اسے دوبارہ پکڑتا، کاشول جادوگر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اوہ، کاشول جادوگر غائب ہو گیا ہے؟ شہزادہ احمد کے منہ سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں نکلا۔ اس کے ساتھی محافظ جادوگروں پر پل پڑے تھے۔ انہوں نے محافظ جادوگروں پر اچانک حملہ کر کے ان سے ان کے ہتھیار چھین لیے تھے اور وہ پوری قوت سے ان پر حملہ کر رہے تھے۔ محافظ جادوگروں نے جادو سے نئے ہتھیار حاصل کر لیے تھے اور وہ بھی ان سے شہزادہ احمد کے ساتھیوں کا بھرپور مقابلہ کر رہے تھے، لیکن شہزادہ احمد کے ساتھی پوری قوت اور جرأت سے ان پر حملے کر رہے تھے، جس سے جادوگر محافظوں کا سنبھلنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرام، تم ان سب کو سنبھالو، کاشول جادوگر قلعے میں بھاگ گیا ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، شہزادہ احمد نے بہرام سے کہا، اور پھر وہ بہرام کا جواب سنے بغیر بجلی کی سی تیزی سے قلعے کی طرف دوڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ قلعے کے پھاٹک کے قریب پہنچا، اچانک اسے قلعے کا پھاٹک بند ہوتا نظر آیا۔
یہ دیکھ کر شہزادہ احمد لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھا اور پھر اس سے پہلے کہ پھاٹک پوری طرح سے بند ہو جاتا شہزادے نے ایک اور لمبی چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا پھاٹک کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ قلعے میں داخل ہوا اس کے عقب میں پھاٹک بند ہو گیا۔ چھلانگ لگا کر شہزادہ اندر گرا اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو ہی شہزادہ احمد اٹھ کر کھڑا ہوا اچانک اس پر ہر طرف سے آگ کی بارش ہونے لگی۔ آگ کے بڑے بڑے شعلے اس کے ارد گرد گر رہے تھے، لیکن چونکہ اس کے ہاتھ میں کراماتی خنجر تھا اس لیے آگ کے شعلوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آگ کا جو شعلہ اس سے ٹکراتا یک لخت بجھ جاتا تھا۔ شہزادہ احمد آگ کے شعلوں میں بھاگتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اس کے سامنے دو لمبے لمبے اور انتہائی بھیانک شکلوں والے دیو آ گئے۔ دیو گراتے ہوئے اچانک شہزادہ احمد پر جھپٹ پڑے تھے۔ شہزادہ احمد نے فوراً دائیں طرف چھلانگ لگائی اور ان دونوں دیووں کے درمیان سے نکل کر ان کے عقب میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ دیو اس کی طرف پلٹتے شہزادہ احمد نے کراماتی خنجر ایک دیو کی پنڈلی پر مار دیا۔ جیسے ہی دیو کی پنڈلی میں خنجر لگا اچانک تیز شعلہ سا بھڑکا اور دیو یک لخت جل کر راکھ بن گیا۔ اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر دوسرا دیو بوکھلا گیا اور پھر اس نے اچانک غضبناک ہو کر بری طرح سے دھاڑتے ہوئے شہزادے پر تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے۔ شہزادہ احمد چھلاوے کی طرح ادھر ادھر اچھل اچھل کر خود کو اس کے حملوں سے بچا رہا تھا۔ پھر اس نے موقع ملتے ہی خنجر اس دیو کو بھی مار دیا۔ وہ دیو بھی خنجر لگتے ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ دونوں دیووں کو ہلاک کر کے شہزادہ ایک بار پھر آگے بڑھا۔ پھر اس کے سامنے دوبارہ کاشول جادوگر آ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ تم پر میرے کسی جادو کا کوئی اثر نہیں ہو رہا شہزادے، مگر تم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکو گے۔ میں اب اپنے ہاتھوں سے تمہارے ٹکڑے اڑاؤں گا، کاشول جادوگر نے گراتے ہوئے کہا اور دونوں تلواریں لہراتا ہوا شہزادے کے مقابلے پر آ گیا۔ شہزادے کے ہاتھ میں واحد خنجر تھا۔ وہ خنجر کو مضبوطی سے پکڑے اچھل کر اس کے سامنے آ گیا اور پھر کاشول جادوگر کے تلواروں والے دونوں ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ کاشول جادوگر تلوار بازی میں بے پناہ مہارت رکھتا تھا، مگر شہزادہ احمد بھی کسی سے کم نہ تھا۔ وہ نہ صرف کاشول جادوگر کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا بلکہ اس پر جوابی حملے بھی کر رہا تھا۔ پھر اچانک کاشول جادوگر کے ہاتھ سے ایک تلوار گر گئی، مگر دوسری تلوار گھوم کر جب شہزادے کے خنجر پر پڑی تو شہزادے کے ہاتھ سے بھی خنجر نکل کر گر گیا۔ اس کے ہاتھ سے خنجر نکلتے دیکھ کر کاشول جادوگر نے ایک فلک شگاف قہقہا لگایا۔ اس نے لات مار کر شہزادے کو نیچے گرایا اور پھر اس نے پوری قوت سے تلوار شہزادے کے سینے پر ماری۔ شہزادہ احمد بجلی کی سی تیزی سے پلٹا۔ اس کا یہ پلٹنا اس کی جان بچا گیا، ورنہ کاشول جادوگر کی تلوار یقیناً اس کے سینے میں اتر جاتی۔ کروٹ بدلتے ہی شہزادہ اپنے خنجر کے پاس آ گیا۔ اس نے خنجر اٹھایا اور پھر اس نے لیٹے ہی لیٹے خنجر کاشول جادوگر پر کھینچ مارا۔ خنجر سیدھا کاشول جادوگر کے سینے میں جا گھسا۔ کاشول جادوگر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں گر گیا اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی وہاں سے اس کا محل اور محافظ غائب ہو گئے۔ باہر اس کے ساتھیوں نے بھی کئی محافظ جادوگروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ محل کے غائب ہوتے ہی شہزادی ساسانہ وہاں نمودار ہو گئی۔ شہزادے نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ پھر شہزادہ اسے لے کر ملک سیطان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے نہ صرف شہزادی ساسانہ کی جان بچا لی تھی بلکہ ایک ظالم جادوگر کو بھی ہلاک کر دیا تھا جو معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کو ہلاک کر کے ان کا خون پیتا تھا۔ ختم شد۔